بسم اللہ والحمد للہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج سے چند ہفتے پہلے میں اپنی کلاس میں بزنس کے اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہا تھا کہ جب آپ بزنس کر رہے ہوں اور آپ کی ایک فیکٹری ہے، اس میں لوگ کام کرتے ہیں، تو آپ کو ان کے حقوق کا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس مشکل گھڑی میں ان کے لیے آسانی پیدا کر سکیں، ان کی فائنینشیل مدد ہو سکے، ان کے انکریمنٹس لگائے جائیں۔ اس سے آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ موٹیویٹڈ رہیں گے اور آپ کے ساتھ لائل رہیں گے اور کمیٹڈ بھی رہیں گے۔ اسی کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ جو کہ خود بھی بزنس مین ہے، انہوں نے بتایا کہ مشکلات بہت زیادہ ہیں، ڈالر کا ریٹ سٹیبل نہیں ہو رہا، بزنس جو ہے وہ کرنا مشکل ہو گیا، اور ساتھ ساتھ جو امپلائیز ہیں وہ کمیٹڈ نہیں ہیں آرگنائزیشن کے ساتھ۔ سم ٹائمز امپلائی ڈس آنیسٹ ہوتے ہیں، سم ٹائم وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے۔ تو جب اس نے ساری باتیں کمپلیٹ کر لیں تو میں نے اس سے صرف ایک کویسچن پوچھا۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ دیکھیں، میں اس کلاس میں آپ کو پڑھانے آیا ہوں اور میرا مقصد یہ ہے کہ بزنس کرنے کے جتنے اچھے اور ایتھیکل طریقے ہیں وہ میں آپ کو سمجھا کے جاؤں، لیکن مجھے صرف ایک بات کا جواب دو، کیا جو جسٹیفیکیشنز تم مجھے دے رہے ہو اللہ کے سامنے یہ ساری جسٹیفیکیشنز ویلڈ طریقے سے دے لو گے؟ میری یہ بات سنتے ہی وہ پریشان ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں اللہ کو اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس سے میں اپنے استاد کو سیٹسفائی کر سکتا ہوں اور میں کلاس کے اندر ایک جسٹیفیکیشن تو دے سکتا ہوں، لیکن وہ رب العزت جو دلوں کے حال جانتا ہے، جس کو ہر چیز کا علم ہے، اس کے سامنے یہ میں جھوٹی بات نہیں کر سکوں گا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ اگر ایک بندہ 80 لاکھ کی یا 1 کروڑ کی سوئک خریدے اور اپنے امپلائیز کو 5000 کا بینیفٹ نہ دے سکے تو کیا وہ اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر لے گا؟ اس مشکل گھڑی میں وہ اپنی گاڑیاں خرید رہا ہو اور اس کا جو امپلائی ہے جو اس کے لیے کام کر رہا ہے اس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی صحیح نہ ہو، تو کیا وہ جسٹیفائی کر لے گا؟ تو وہ لڑکا خاموش ہو گیا۔ پاکستان کے موجودہ حالات اور پاکستان کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے کردار کو دیکھ کے مجھے یہ بات دوبارہ یاد آ گئی، اور میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ اللہ کو جسٹیفیکیشنز دے دیں گے؟ جو لوگ ظلم کے ساتھ کھڑے ہیں، جو لوگ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، جن لوگوں نے یہاں پہ چوری کی ہے، جن لوگوں نے بددیانتی کی ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ کسی بھی ادارے سے ہے، وہ کوئی بھی سیاستدان ہے، کیا آپ اللہ کو جسٹیفیکیشنز دے دیں گے؟ یقین مانیں آپ کے پاس جسٹیفیکیشنز نہیں ہوں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب فرعون اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ تھا تو اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ اور وہی فرعون جب پانی میں ڈوبنے لگا، جب اللہ کا عذاب آ گیا، جب اللہ کی پکڑ آ گئی، اس نے دیکھ لیا کہ میں جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ ایک سراب تھا، حقیقت اب سامنے آنے لگی ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں، لیکن اس ٹائم اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی جسٹیفیکیشنز کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اور جو کچھ آپ اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کو دیکھیں اور سوچیں، آنکھیں بند کر کے رات کو سونے سے پہلے، کہ جو ہم نے ظلم اس ملک کے ساتھ کیا ہے، جو ہم نے حشر اس ملک کا کیا ہے، جو کچھ ہم اس ملک میں کر رہے ہیں، اور ہماری وجہ سے جو پوری ایک قوم جس کے 25 کروڑ یا 30 کروڑ لوگ عذاب میں مبتلا ہیں، مہنگائی کا عذاب ہے، بجلی کی قیمتوں کا عذاب ہے، گیس کی قیمتوں کا عذاب ہے، اور آپ کے اوپر قرضوں کا عذاب ہے، کیا ہم اللہ کو جا کے جسٹیفیکیشن دے لیں گے؟ یہ 2 دن کی زندگی ہے، اس میں آپ کے پاس پاور بھی ہے، اس میں آپ کے پاس اتھارٹی بھی ہے، لیکن ان قریب ایک دن آ رہا ہے
جس میں ساری پاور، ساری اتھارٹی وہ اللہ کے پاس ہوگی، اور اس دن پھر اللہ آپ سے جسٹیفیکیشنز مانگے گا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس دن آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس دن پہ گردنیں آپ کی ہوں گی اور ہاتھ اس قوم کے ہوں گے، اور اللہ سب کو دکھا دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون جھوٹ پر تھا۔ اور اللہ پھر اس دن دکھائے گا کہ جس جس نے اس ملک کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ اس دن اس کا پورا پورا حساب لے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو سچائی کے ساتھ اور سیدھے رستے پہ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔